اچھا تو آج ہم پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک حالیہ نوٹیفیکیشن پر بات کر رہے ہیں جو سنا ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگری والے سرکاری اساتذہ کے لیے شاید کوئی بڑی خبر ہو۔ جی بالکل، یہ 27 مارچ 2025 کا نوٹیفیکیشن ہے، نمبر SOE-SE-4A2-212025 اور یہ ایک کمیٹی کی تشکیل کے بارے میں ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ دیکھیں براہ راست اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کے کچھ پرانے معاملات کو دیکھ رہی ہیں۔ صحیح، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص ہے۔ بالکل، تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے اہم نکات کیا ہیں انہیں سمجھا جائے، اور یہ بھی کہ یہ کمیٹی کرے گی کیا، کن معاملات پر غور کرے گی، اور اس کے ممکنہ اثرات خاص طور پر اساتذہ پر کیا ہو سکتے ہیں۔ تو نوٹیفیکیشن کہتا ہے کہ مجاز اتھارٹی نے کمیٹی کی منظوری دے دی ہے۔ اب اس کے ذمے کام کیا لگائے گئے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر 3 بڑے معاملات ہیں جن پر یہ کمیٹی غور و خوض کرے گی۔ پہلا اور شاید سب سے زیادہ جس پر بات ہوتی رہی ہے وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگری رکھنے والے اساتذہ کی اپ گریڈیشن کا معاملہ ہے۔ اچھا، اپ گریڈیشن۔ جی، دوسرا اساتذہ اور ہیڈ ٹیچرز کے لیے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹریننگ یعنی ریفریشر کورسز وغیرہ کا انعقاد، اور تیسرا ایلیمنٹری اور پرائمری اسکولوں میں جو ہیڈ ٹیچرز کی تعیناتی ہے اس سے متعلقہ امور۔ یہ اپ گریڈیشن کا ذکر تو واقعی کافی عرصے سے سن رہے تھے۔ کیا اس نوٹیفیکیشن سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ عملی طور پر اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ پے اسکیل بڑھے گا یا کچھ اور؟ دیکھیں، نوٹیفیکیشن میں تو تفصیل نہیں ہے اس کی، لیکن عام طور پر اپ گریڈیشن سے یہی مراد لی جاتی ہے کہ اساتذہ کو ان کی اعلیٰ تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر اگلے پے اسکیل میں ترقی دی جائے یا ان کے سروس اسٹرکچر میں کوئی بہتری لائی جائے۔ اب کمیٹی کی سفارشات ہی اصل میں واضح کریں گی کہ حتمی شکل کیا بنتی ہے۔ صحیح۔ یہ لگتا ہے کہ جو ایم فل پی ایچ ڈی الاؤنس کا معاملہ ہے اس سے یہ الگ چیز ہے، یہ براہ راست ترقی کا پہلو لگتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک اہم پیش رفت ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو۔ اچھا، اس کمیٹی کی ساخت کیا ہے؟ کون لوگ ہیں اس میں؟ جی، اس کمیٹی کے کنوینر ہیں ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن سیکنڈری ایجوکیشن پنجاب، ان کے علاوہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ایلیمنٹری ایجوکیشن، ڈپٹی سیکرٹری جنرل اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور دوسرے اعلیٰ افسران بھی ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اراکین میں ملک ذوالقرنین صاحب کا نام بھی شامل ہے جو اساتذہ تنظیموں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی تجربہ کار انتظامی افسران تو ہیں ہی، ساتھ میں اساتذہ کے نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ ایک آپ کہہ لیں متوازن نقطہ نظر سامنے آ سکے۔ اس سے شاید فیصلے کی قبولیت بھی بڑھے۔ بالکل بالکل، اور دیکھیں اس نوٹیفیکیشن پر سیکرٹری اسکول ایجوکیشن جناب خالد نذیر وٹو صاحب کے دستخط ہیں، تو اس سے بھی محکمے کی سطح پر اس معاملے کی سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ کمیٹی کا کام ہی یہی ہے کہ ان معاملات پر بحث کر کے ٹھوس سفارشات مرتب کرے جو پھر آگے منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔ تو صرف اپ گریڈیشن نہیں بلکہ ٹریننگ اور ہیڈ ٹیچرز کی تعیناتی یہ بھی کافی اہم ہے۔ ان محاذوں پر کیا لگتا ہے کیسی تبدیلیاں متوقع ہو سکتی ہیں؟ ٹریننگ کے حوالے سے ممکن ہے کہ اعلیٰ ڈگری یافتہ اساتذہ کے لیے کوئی خاص ماڈیولز ڈیزائن ہو یا ان کی جو مہارت ہے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے پر غور کیا جائے، اور ہیڈ ٹیچرز کی تعیناتی خاص طور پر پرائمری اور ایلیمنٹری سطح پر یہ بھی ایک کافی عرصے سے توجہ طلب معاملہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تعیناتی کے طریقہ کار میں یا معیار میں یا شاید مراعات میں کچھ تبدیلیوں پر غور ہو۔ یہ تینوں پہلو مل کر ایسا لگتا ہے کہ اسکول ایجوکیشن میں کوالٹی بہتر بنانے کی ایک کوشش کا حصہ ہیں۔ تو اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ کمیٹی پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ ہیں ان کے مستقبل کے لیے، ان کی پیشہ ورانہ ترقی کے لیے اور اسکولوں کی لیڈرشپ کے حوالے سے پالیسی سازی میں ایک اہم سنگ میل ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہ اقدام اعلیٰ تعلیم کی قدر افزائی اور اساتذہ کے جو دیرینہ مطالبات تھے ان کو آپ کہہ لیں تسلیم کرنے کی طرف ایک قدم تو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کمیٹی کتنی جلدی کام کرتی ہے، کس قسم کی سفارشات سامنے لاتی ہے اور پھر ان پر عمل درآمد کتنا اور کیسے ہو پاتا ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال یہ چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا یہ کمیٹی صرف ایک رسمی کارروائی ہوگی
یا یہ واقعی اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا کوئی ٹھوس حل پیش کر پائے گی؟ ایسا حل جس کے اثرات پھر کلاس روم تک بھی محسوس ہوں، اس پر نظر رکھنا یقیناً دلچسپ ہوگا۔